السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں سیکرٹ افیئر کی سیریز 2، کیسا یہ عشق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ بہت اچھا رسپانس دیں گے۔ رات کے سائے میں جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اس وقت ہسپتال کے بیڈ پر وہ نازک سی جان ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں سے کومے میں تھی۔ اس کی ماں ہر روز کی طرح آج بھی اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ روز اس کے لیے دعائیں مانگتی تھی کہ اس کی بچی جلدی ٹھیک ہو جائے اور زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ اسے دیکھ کر وہ ہر روز کی طرح آج بھی رو دی۔ روز کی طرح آج بھی وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ مضبوط جسامت کا مالک، سفید رنگت، بھوری آنکھیں اور سیاہ بال، وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو سامنے اس کی ماں ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس نے پاس جا کر انہیں ساتھ لگ کر ماتھے کو چوما تو وہ بھی مسکرا دی۔ میرا پیارا بچہ، آؤ بیٹھو، تمہارے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ جی امی جان، آپ بھی بیٹھیں، ساتھ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ بھی مسکرا دی، پھر ساتھ میں ناشتہ کرنے لگے۔ رات سے وہ پریشان تھی، اب صبح کی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی تو اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے اٹھی اور ٹائم دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ وہ فوراً نیند سے اٹھی کیونکہ آج اس کا انٹرویو تھا۔ اسے جاب کی شدت سے ضرورت تھی تو وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں جا گھسی۔ پھر 10 منٹ میں نکلی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بالوں کو سنوارنے لگی اور سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس اس کی سفید رنگت پر اور بھی جچ رہی تھی۔ بالوں کو جوڑا بنا کر اوپر حجاب کر کے اب آنکھوں میں کاجل ڈال رہی تھی۔ لبوں پر لپ گلوس لگا کر وہ اب خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر جلدی سے دوپٹہ لے کر وہ روم سے باہر آئی اور امی کو آواز دینے لگی، مجھے جلدی سے ناشتہ دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، آج میرا انٹرویو ہے۔ ارے زرشا، صبر تو کرو بیٹا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تمہیں آرام سے ناشتہ کرو پھر چلی جانا، ہمیشہ جلدی میں رہتی ہو تم بیٹا۔ میری پیاری امی، جلدی جاؤں گی تو وقت پر پہنچوں گی نا، اور آپ دعا کیجیے گا کہ میری جاب ہو جائے۔ ارے میری جان، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے پتا ہے تمہاری جاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ امی اور ابو کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں بیٹا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے آرام کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کا خیال رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔ وہ جلدی سے گھر سے نکلی تھی کیونکہ اسے جاب کی شدت سے ضرورت تھی۔ وہ پہلے بھی کئی جگہوں پر گئی تھی لیکن جاب نہیں ملی۔ وہ کافی پریشان تھی۔ ابو پہلے کام کرتے تھے لیکن اب وہ اکثر بیمار رہتے ہیں اور گھر بھی چلانا تھا۔ وہ گریجویٹ تھی، اس کے باوجود اسے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، لیکن آج وہ پھر سے جا رہی تھی، بس جاب مل جائے۔ رکشہ پر بیٹھ کر وہ دعائیں کر رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیور کر رہا تھا، دماغ میں کہیں سوچیں تھی وہ جو کرنے کا سوچ رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے ابھی یا نہیں، لیکن اسے وہ سب کرنا تھا کیونکہ وہ سب کر کے اس کے دل کو سکون ملتا۔ گاڑی آفس کے سامنے کھڑی تھی۔ گارڈ نے اپنے صاحب کو دیکھ کر جلدی سے سلام کیا اور گیٹ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا اور پورچ میں گاڑی روک کر آفس میں داخل ہوا تو سب اپنے باس کو دیکھ کر احتراماً سلام کرنے لگے تو وہ بھی سر کو خم کر کے اپنے کیبن میں داخل ہوا تو سامنے اپنے جگری دوست کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ ارے زاور سکندر صاحب، مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اگر تمہیں باہر کام کرتے لڑکیوں نے اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں، اس کی بات پر گھورنے لگا تو نہیں سدھر سکتا۔ ہاں اچھا، کام کہاں تک پہنچا ہے؟ ہاں بس سب کچھ ہو گیا ہے، بس میٹنگ رکھنی ہے، پھر نئے پروجیکٹ پر کام شروع کرتے ہیں ہم۔ اوکے اوکے، اور آج انٹرویو بھی ہے نا، تو کتنے بجے شروع کرنا ہے؟ اور ہاں، اسے سلیکٹ کرنا جو اس کام کے لائق بھی ہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے مجھے ہر کام صحیح اور وقت پر چاہیے ہے۔
ہاں مجھے پتا ہے تمہیں ہر چیز وقت پر چاہیے ہے وہی رکھیں گے، پرسنل اسسٹنٹ اور جو اس قابل ہو جو تمہیں جھیل سکے۔ ہاں ہاں۔ سیریس تو اپنا سیریس ہو جا سمجھا، سیریس تو اپنا مذاق سائڈ پر رکھ اور پرفیکٹ چاہیے کیونکہ مجھے میرا کام، وہ اسے گھور کر بولا۔ تو وہ خاموشی سے سر ہلا گیا اور پھر اپنے کیبن میں جا کر اپنے دوست کے بارے میں سوچنے لگا کہ کتنا سنجیدہ ہو گیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کی جان تھے اور وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے۔ وہ آفس کے سامنے کھڑی تھی، آج اس کا انٹرویو تھا اور یہی اس کی آخری امید تھی۔ اللہ کا نام لے کر وہ اندر داخل ہوئی، میں جا کر کھڑی ہو گئی ریسیپشن پر، اور یہاں آج ایک جاب انٹرویو ہے۔ ایکسکیوز می، تو مجھے کس طرف جانا ہے؟ آپ وہاں تشریف رکھیں۔ یس میم۔ جب آپ کے نام کی اناؤنسمنٹ ہوگی پھر آپ اندر چلے جائیے گا۔ اوکے تھینک یو۔ یو آر ویلکم میم۔ وہ کافی ٹائم سے بیٹھی تھی یہاں، صرف وہ نہیں آئی تھی اور بھی بہت سی لڑکیاں آئی تھی اور وہ اسے خود سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ لگی تھی۔ اب اس کی باری آنے والی تھی، وہ بہت نروس ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ جب اس کے نام کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ جلدی سے اٹھی اور قدم آگے بڑھائے اور آفس روم کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ نوک کیا، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ ریڈرز؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ یہ سیکرٹ افیئر کی سیریز 2 ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔